جو نبی نے فرما دیا وہی ہمارے لیے پہچان ہے، وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ میرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، آپ لوگوں کی دعائیں شامل حال ہیں، میں بھی خیریت سے ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک بار پھر سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھوں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ ہم اسلامک ویڈیوز آپ تک پہنچا سکیں اور آپ کی خدمت کر سکیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، میرے بہت سے احباب نے اس سوال کا جواب دیا۔ جنہوں نے جواب دیا ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ان کے علم میں، ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور آج کا جو سوال ہے وہ آج اس ویڈیو میں آپ کو پورا مکمل سننا ہے، اور اس کے بعد میں آج کے سوال کا جواب کومنٹ باکس کے ذریعے سے آپ کو دینا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کل سوال جو میں نے کیا تھا اس سوال کا جواب دے دوں پہلے۔ کل کا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، وہ نماز عشاء کی نماز میں واجب الوتر میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے۔ یہ کل کے سوال کا جواب تھا۔ اور آج کا جو سوال ہے، آج کا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی غذا ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتی۔ جی ہاں میرے دوستوں، وہ کون سی غذا ہے، کھانے کی چیز ہے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوتی، چاہے 1 دن رکھی جائے، چاہے 5 دن رکھی جائے، چاہے مہینوں، سالوں، 2-3 سالوں، 5 سالوں تک اس کو آپ رکھ لیں، لیکن کبھی بھی وہ خراب نہیں ہو سکتی۔ اس غذا کا نام آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے، یہی آج کا سوال ہے۔ اب آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آج ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں، آج کا یہ جو زمانہ، جس زمانے میں ہم اور آپ زندگی کو گزار رہے ہیں، یہ زمانہ بہت ہی ڈیولپ ہے، بہت ہی ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ لیکن زمانہ کتنا بھی ترقی یافتہ ہو جائے، زمانہ کتنا ہی ڈیولپ کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک مسلمان کی پہچان جو ہوگی وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اصولوں سے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہمیں اسلام ملا ہے اس اسلام سے ہوگی۔ آپ کے ذریعے سے جو ہمیں قرآن ملا ہے اس قرآن پاک سے ہوگی۔ تو ہماری پہچان قرآن ہے، ہماری پہچان اسلام ہے، ہماری پہچان نماز روزہ ہے، ہماری پہچان یہ تمام چیزیں ہیں۔ یہ ترقی یافتہ دور، آج لوگ چاند پر جانے کی بات کر رہے ہیں، آج لوگ سورج کے قریب جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں یہ ہماری پہچان نہیں ہیں۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ ہماری پہچان ہے نبی کا فرمان ہے۔ جو نبی نے فرما دیا وہی ہمارے لیے پہچان ہے، وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج اسی ٹاپک پر میں آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی قبیلے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ملک، کسی بھی دیش میں وہ رہتا ہو، اس ہر ایک امتی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، علم دین حاصل کرو، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، اپنے آپ بھی، اگر آپ علم سے مالا مال نہیں ہیں، آپ علم کی دولت سے محروم ہیں، تو آپ بھی کوشش کریں کہ آپ علم سیکھیں، جانکاری لیں، دین سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی دین سکھائیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، دین سمجھائیں گے، دین پڑھائیں گے، تبھی وہ دین پر عمل کرنے والے بنیں گے۔ جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیا ہے، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ کیا ہے، جب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا ہے، تو دین پر عمل کیسے کریں گے؟ پھر وہ نماز اور روزہ کیسے رکھیں گے؟ میرے عزیز ساتھیوں،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، طلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ آپ ذرا غور کریں اس بات پر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر، کتنی بڑی بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ طلب العلم، علم دین حاصل کرو، ولو کان بالصین، اگرچہ تمہیں ملک چین جانا پڑے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جس جگہ پر آپ رہتے ہیں، جہاں پر آپ کا رہنا سہنا ہے، جہاں پر آپ کا مکان ہے، اگر آپ کے اطراف میں، آپ کے قرب و جوار میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں پر علم دین سکھایا جا رہا ہو، کوئی بھی ایسا شخص نہیں جو آپ کو دین سے آراستہ کرے، جو آپ کو دین پڑھائے، دین سکھائے، تو اگرچہ آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسا نہیں ہے، تو اگر آپ ملک چین جا کر کے دین سیکھ سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ملک چین جائیں اور وہاں علم دین حاصل کریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کتنی بڑی اہمیت ہے علم دین کی۔ آج ہم اور آپ نے اسی علم دین کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کے رکھا ہوا، اسی علم دین کو آج ہم پڑھنے اور پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی ہے اور اس اولاد کو، جو ہمارے بچے ہیں، اگر ان بچوں میں سے کوئی کن ذہن نہیں ہے بلکہ اس کا ذہن اچھا ہے، مضبوط ہے، کافی جو ہے یادداشت اس کی مضبوط ہے، تو ہم اور آپ کے دلوں میں خیال آ جاتا ہے، ہم اور آپ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں گے، ہم اپنے بچوں کو LLB کی پڑھائی پڑھوائیں گے، ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ہمارا ذہن ادھر ہی بھاگ جاتا ہے۔ لیکن میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کا بچہ اچھا ذہن والا ہے، آپ کے بچے کا ذہن اچھا ہے، مضبوط ہے، اس کی یادداشت کافی اچھی ہے، تو پہلے حافظ قرآن بنائیں، پہلے عالم دین بنائیں، پہلے حافظ قرآن اور عالم دین بنا لیں، اس کے بعد میں پھر چاہے آپ انجینئر بنائیں، چاہے ڈاکٹر بنائیں، چاہے LLB کی پڑھائی پڑھوائیں، چاہے دنیاوی تعلیم دیں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ آپ کا انتقال ہو جائے تو ڈاکٹر یا انجینئر یا وکیل، جس کو آپ نے محنت کر کے وکالت سکھائی، جس کو آپ نے محنت کر کے MBBS کی ڈگری اس کے ہاتھوں میں رکھ دی، جس کو آپ نے محنت کر کے انجینئر کا درجہ دیا، انجینئرنگ کی پڑھائی کروا کے اس کی زندگی کو اچھا کر دیا، لیکن جب آپ کا انتقال ہوگا تو وہ انجینئر، وہ ڈاکٹر، وہ MBBS کی پڑھائی کرنے والا، وہ LLB وکالت کرنے والا، وہ آپ کے جنازے کے سامنے نہیں آئے گا، بلکہ اگر کوئی آپ کے جنازے کے سامنے آئے گا جب آپ کا انتقال ہوگا، کوئی اگر روتا ہوا نظر آئے گا، کوئی اگر بلکتا ہوا نظر آئے گا، تو وہ حافظ قرآن ہوگا، وہ عالم دین ہوگا، جس کو آپ نے علم کی دولت سے آراستہ کیا ہوگا، علم دین سکھایا ہوگا، وہی تمہاری اولاد، وہی تمہارا بیٹا تمہارے جنازے کے سامنے آئے گا، وہی تمہاری جنازہ پڑھائے گا، وہی تمہیں قبر میں اتارے گا، وہی تمہیں جو ہے قبر میں اتار کر کے تمہارے لیے دعائے مغفرت کرے گا، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مولا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا باپ ہے، میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تیرے نبی پر نازل ہوا قرآن پڑھ پڑھ کر کے تیری قرآن کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اے میرے مولا قرآن کے ہر حرف کے بدلے میں میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ اس طرح کی اگر کوئی دعائیں کرے گا، وہ صرف اور صرف عالم دین ہوگا، وہ صرف اور صرف حافظ قرآن ہوگا، جس سے آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اور اسی طرح سے جو لوگ اپنے بچوں کو علم دین سکھاتے ہیں، جو لوگ اپنے بچوں کو علم کی دولت سے آراستہ کرتے ہیں، دین علم سکھاتے ہیں، ان کو جو ہے اس عالم دین بناتے ہیں، حافظ قرآن بناتے ہیں، ایسے ماں باپ کے لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انعامات رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ماں باپ دنیا میں اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے، عالم دین بنائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے ماں باپ کے سروں پر ایک ایسا تاج رکھے گا کہ وہ تاج کی چمک چاند اور سورج کی چمک سے کہیں زیادہ ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا،
चांद और सूरज की जो चमक है, इनकी जो ये रोशनी है, ये उस ताज की रोशनी के आगे फीकी पड़ जाएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी उसके सामने। इतना चमकदार, इतना नूरानी ताज उनके सर पे रखा जाएगा, जो लोग दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाएंगे, आलिम दीन बनाएंगे, इल्म की दौलत से उनको मालामाल करेंगे। ऐसे माँ बाप की क़यामत के दिन इतनी इज्जत की जाएगी, अहले महशर जब उनकी इज्जत को देखेंगे, अहले महशर जब उनके उस ताज को देखेंगे, अहले महशर की जब नजर उनके उस ताज पर पड़ेगी तो वो मुताज्जिब हो जाएंगे। वो ये सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अंबिया कराम की जमात आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं औलिया कराम की जमात आ रही है। मेरे अजीज साथियों, जब वो सामने आएंगे, करीब आएंगे, तो एक निदा देने वाला निदा देकर पुकार करके फरमाएगा, ए अहले महशर होशियार हो जाओ, ए अहले महशर देख लो, ये कोई नबी नहीं है, ये कोई वली नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को इल्म दीन सिखाया था, आलिम दीन बनाया था। आज उसी का बदला इन्हें ये दिया गया है कि आज इनके सर पर ऐसा ताज रखा गया है कि जिसकी चमक आज चांद सूरज की चमक को तार तार कर रही है, और चांद सूरज की चमक उस ताज की चमक के सामने फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। मेरे अजीज साथियों, ये इनामात उनके लिए हैं जिन्होंने दुनिया में अपने बच्चों को आलिम दीन बनाया है, हाफिज कुरान बनाया है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अपने बच्चों को आप दीनी तालीम दें, अपने बच्चों को आप इल्म दीन सिखाएं, इल्म दीन की दौलत से उनको आरास्ता करें, उनको संवारें। जब वो बच्चे इल्म दीन की दौलत से संवर कर सामने आएंगे तो इंशाअल्लाह उनके उस इल्म हासिल करने के बाद में जो उनकी जिंदगी होगी वो भी अच्छी होगी, और आपकी जो जिंदगी होगी वो भी अच्छी कर दी जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला हम और आपको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।